قرآن مجید میں فرمایا ہے، جب حضرت سلمان علیہ السلام مع لشکر وادی نمل میں آئے تو ایک چوٹی بولی، اے چوٹیوں تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام اس بات پر مسکرا دیے۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت و سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرمایا، تمام روح زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن انسان شیاطین اور چرند پرند درندوں سب پر آپ کو حکومت تھی، سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلمان حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا، اور سلمان کے بس میں ہوا کر دی گئی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی رہا اور شام کی منزل 1 مہینے کی رہا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے ہیں اس کے رب کا حکم ہے، جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام جن اور انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چوٹیاں باکثرت تھیں۔ تو چوٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چوٹیوں سے کہا، اے چوٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چوٹی کی اس تقریر کو حضرت سلمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام مع لشکر وادی نمل میں آئے تو ایک چوٹی بولی، اے چوٹیوں تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلمان اور ان کے لشکر بے خبری میں کہیں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام اس بات سے مسکرا دیے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چوٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ مقصود خدا کی مخلوق کو دیکھنا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ مخلوق کو روزی پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے عرض کیا، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تیری ہی نعمت پروردگار عالم نے دعا کو منظور فرمایا۔ اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا میدان صاف کروایا، جس کی مسافت اس قدر تھی کہ مسلسل 8 ماہ چل کر اس کی انتہا کو پہنچا جائے۔ اس میدان میں فرش بچھائے گئے، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی کہ خدایا کھانا خراب نہ ہو، اور جنہوں نے 70 لمبی 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکا کر ڈھیر لگا دیا، جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ جب کھانا تیار ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے مخلوق کو بلایا۔ اتنے میں سب سے پہلے ایک مچھلی آئی، عرض کرنے لگی کہ میں بھوکی ہوں، مجھے اجازت ہو میں کھانا کھا لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صبر کر، اور مخلوق آ جائے تو مل کر کھانا کھا لینا۔ مچھلی نے عرض کیا کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا دیں، مجھے صبر نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ وہ مچھلی تیار تمام کھانا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام حیران ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مچھلی نے کہا کہ مجھے خدا روزانہ ایسے 3 لقمے عطا فرماتا ہے، آج میں نے صرف 1 لقمہ ہی ملا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، جو میں نے ساری مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا تھا وہ تو سارا کھانا ایک ہی لقمے میں اکیلی کھا گئی۔ مچھلی نے کہا، آج میں آپ کی دعوت پر ہوں، آپ مجھے سیر کرائیں۔ مچھلی نے کہا کہ آپ مجھے سیر نہیں کرا سکتے تو ساری مخلوق کو سیر کیسے کرائیں گے؟ بس اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔